السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلی فرصت میں ہی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ تو ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک قاعدہ اظہار کے بارے میں ہم مکمل ویڈیو پچھلی کر چکے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں۔ تو آج انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ اخفا کے بارے میں ہم جانیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ ناظرین کسے کہتے ہیں کہ آواز کو ناک کے اندر لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو غنہ جب کیا جائے گا تو وہ اس کو ایک الف لمبا کر کے کیا جائے گا، اس کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ تو حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، ان کو یاد کر لیجئے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو ناظرین یہ 15 حروف ہیں، انہیں حروف اخفا کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو ناظرین چلیے ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد جیم حرف نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ریڈ کلر میں ہمیں نظر آ رہا ہے نون ساکن اور جیم۔ تو یہ اخفا کا قاعدہ یہاں پر لگ رہا ہے، غنہ کریں گے۔ اور غنہ آواز کو ناک کے اندر لے جانے کو کہتے ہیں۔ تو غنہ اردو میں بھی کئی الفاظوں میں کیا جاتا ہے، جیسے انجن، پنکھا، اس میں جو غنہ آ رہا ہے نون کا، اسی کو تھوڑا سا ہم لمبا کھینچیں گے، پنکھا۔ تو یہی غنہ یہاں پر استعمال ہوگا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں: میم، نون، زیر من، میم، نون، زیر من، جیم، واو، پیش جو، جو، عین، دو زیر عین، جوع، میم، نون، زیر من، دال، واو، پیش دو، دو، نون، زیر نی، دونی، کاف، میم، پیش کم، دونکم، میم، نون، زیر من، ذال، زبر ذا، ذا، ہا زبر ہا، ذا، با، دو زیر بن، ذهب، فا زبر فا، حمزہ، نون، زیر ان، فإن، زا زبر زا، فإن زا، لام، زبر لل، فإن زلل، تا، میم، پیش تم، فإن زللتم، میم، نون، زبر من، سین، زبر سا، منسا، فا زیر فی، منصفی، ہا زبر ہا،
من صافی ہے، میم نون زبر من، شین زبر شا، منشا، کاف زبر کا، منشکا، را زبر را، منشکرا، میم نون زیر من، صاد لام زبر صل، من صل، صاد الف زبر صا، من صل صا، لام دو زیر لن، من صل صال، حمزہ نون زیر ان، ضاد زبر ضا، انضا، لام لام زبر لل، انضلل، تا پیش تو، انضللت، میم نون زیر من، طا یا زیر طی، من طی، نون زیر نی، من طینی، میم نون زبر من، ضا زبر ضا، منضا، لام زبر لا، منضلا، میم زبر ما، منظلم، میم نون زیر من، فا پیش فو، من فو، را واو پیش رو، من فرو، جیم دو زیر جن، من فروج، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبل۔ تو ناظرین، ان تمام کلمات میں نون ساکن یا تنوین کے بعد انہی 15 حروف اخفا میں سے کوئی نہ کوئی حرف آ رہا ہے، تو لہٰذا ان سب کے اندر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور نون ساکن اور تنوین میں غنہ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کی آپ خوب مشق کیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔